طرف میرا محمد برہان یعنی دلیل بن کے آیا. اب میرا نبی کس پر دلیل ہے؟ اللہ کے وجود پر. آسان جی گل سمجھاواں. کیس کردے ہو عدالت بھئی دعوے کردے ہو. کدے ایسا ہے کہ تسی دعویٰ وڈا کرو تو دلیل ناقص بھیجو. وکیل نکمہ جہا کرو. بولو نا بھئی تروالے لے ہوتے سجے کھبے ماشاءاللہ. ایک کامن میں تو سن دسائیں تو تسی بڑے میرے تو زیادہ ایکسپرٹ ہوتے. بھئی بتاؤ ہم لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں کسی بات کا تو کیا کوشش ہوتی ہے دلیل میں کوئی کمی رہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں دلیل اے جی دے نا کہ ایک بارہ ججا نہ منہ کھلی گچھا تو مخالف وکیل نے ہاتھ پیر کمی گچھن اے جی دلیل کڑی دا بڑھا ہیں جی. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ہمارے دعوے چھوٹے ہیں بڑے ہیں ان پر ہم دلیل کبھی کوشش کرتے ہیں کوئی ناقص نہ ہو تو جو کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اب خود ہی سوچو اس پر جسے دلیل رب نے بنایا وہ دلیل کتنی بڑی بنا کر بھیجی. اس لیے میرے دوستو میرے نبی کا پورا وجود پورے کا پورا سراپا اللہ کے وجود پر دلیل ہے. میرے نبی کی آنکھیں دلیل, میرے نبی کے کان دلیل, میرے نبی کے ہاتھ دلیل, میرے نبی کا بچپن دلیل, میرے نبی کا لڑکپن دلیل, میرے نبی کی جوانی دلیل, میرے نبی کی مکی زندگی دلیل, میرے نبی کی مدنی زندگی دلیل. الغرض رب قدیر نے تیرے میرے نبی کو ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تیرے میرے نبی کی ذات میں نہ کوئی عیب ہے, نہ کوئی نقص ہے, نہ کوئی کمی ہے. اب میرا جملہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک وہ گال سنو تروالے لے ہوتے سجے کھبے تھلیل وغیرہ. ایک ویلو ہونا ہے کہ 2 مرلے دا مکان بھی سونا بنیا لوگ نے بڑا سونا مکان تو ہون جناب جدوں تک تسی 50 کنال ہو تو کوٹھیاں نہ بناؤ تو لوکاں دیاں نظراں نہیں سڑنیاں. یہی گل ہے. ایک ویلو نیا پرانی کھٹارا قسم دی خیبر گڈی ہوندی تو نے فلانے نہ چودھری نہ گڈی رکھی ہے, راجے نہ گڈی رکھی ہے. تے ہن جناب جدوں تک تسیں 6 کروڑ دی گڈی نہ وا نے نہ ہی نا کوئی گل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں کسی بندے کے اندر حالات کے تحت چینجنگ لانا ضروری ہوتا ہے. میں بڑی گل کرن لگا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, حضور دلیل بن کے آئے تو کیا اپنے دور کے لوگوں کے لیے؟ نہ, یا ایھا الناس کل انسانوں کے لیے. جس کا مطلب کیا ہے کہ جب سے حضور آئے تب سے لے کے صبح قیامت تک کوئی بھی عقل انسانی پرواز کرتے ہوئے جہاں تک جائے گی حضور کا مقام اسے اس سے بھی آگے نظر آئے گا. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. توجہ ہے سب کی, بولو. آج نائٹ ویژن کیمرے جاری ہو گئے, ایجاد ہو گئے. نیرے وچ بھی کیمرے فوٹو بنانے ہیں. یہی گل ہے نہیں, جلدی بولو. یہی بات ہے نا. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. امریکہ کی بات یہاں بیٹھ کر ہم دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. وہاں اگر کوئی کھلاڑی چھکا مارے یہاں سے تاڑیاں بجتی ہیں. چھکا وہ کس مارے ہے؟ وسیم اکرم. کتنے مارے؟ او آسٹریلیا. یار آسٹریلیا تو یہاں سے 10,000 میل دور ہے. بتا اتنے دور اسے کیسے دیکھا؟ اللہ نے قسم میں اپنے موبائلوں پر تکیا. 500 بندہ بیٹھے 500 گھیرے میں موبائلوں پر تکیا. یعنی یہ انتہا ہے کہ وہاں کی بات ہم یہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. اب ممکن تھا نا کہ رب تعالیٰ کے حبیب جو اللہ کے وجود پر دلیل ہے ان کی عظمت کے حوالے سے کوئی انگلی اٹھا کر گئے کہ دیکھو جی سائنس کتھا پہنچی گئی, اتنی گال اتھا تک نہیں ہے. میرے نبی زمین پہ بیٹھ کے میرے مصطفیٰ نے آسمانوں پہ جنت کے اندر دیکھ کے بتا دیا. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. میرے نبی نے صدیوں پہلے جنگ موتا لڑی جا رہی ہے, جنگ موتا. میرے آقا کے غلام گئے, میرے آقا کے غلام جس وقت نکلے جنگ کے لیے میرے نبی نے جھنڈا دیا. فرمایا میرا یہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ, میرا یہ جھنڈا زید بن حارثہ پکڑے گا وہ شہید ہو جائے. یہ عبداللہ بن رواحہ تھامے گا وہ شہید ہو جائے. جعفر بن ابی طالب تھامے گا وہ شہید ہو جائے. تو میرا خالد بن ولید
ولید تھامے گا، اور خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کتنے نام لیے حضور نے؟ بھئی بولتے جائیے، کتنے نام لیے لوگوں؟ 4 نام لیے۔ کون کون؟ نمبر 1 حضرت زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، جعفر بن نبی طالب، اور چوتھا نام حضرت سیدنا خالد بن ولید کا لیا۔ جب یہ لوگ باہر نکلے، ایک یہودی عالم کھڑا تھا، کہنے لگا او جعفر تجھے شہادت مبارک، او عبداللہ بن رواحہ تجھے شہادت مبارک، او زید بن حارثہ تجھے شہادت مبارک۔ کہ یار ابھی جنگ ہوئی نہیں تو شہادت کیسے؟ یہودی کہنے لگا جب نبی کسی ایک جنگ میں اتنے انچارج اور لشکر کے سردار بنا کر بھیجے نا تو یہ یقین ہوتا ہے وہ پہلے 3 شہید ہیں۔ اب بڑے توجہ سے سننا ہے، یہ لوگ چلے گئے کئی 100 میل دور، موتنا کا مقام ہے، جنگ شروع ہو رہی ہے۔ میرا نبی بیٹھے ہوئے مدینے میں، میرے نبی کے صحابی حضرت عامر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے اگر تم چاہو تمہیں موتنا کی لڑائی، موتنا کی جنگ کے احوال تمہیں یہاں سناؤں۔ صحابہ نے لبیک کہی، حضور حاضر بسم اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لو اب لشکر اسلام تیار ہو گیا، جھنڈا میرے زید کے ہاتھ میں۔ پھر حضور بتاتے رہے، فرمایا لو میرا زید شہید ہو گیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جھنڈا عبداللہ نے تھام لیا ہے۔ پھر فرمایا عبداللہ شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا لو عبداللہ شہید ہو گیا، اب جھنڈا میرے جعفر طیب میرے جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا لو میرے جعفر کا ایک بازو کٹ گیا، اس نے جھنڈا دوسرے بازو میں پکڑ لیا ہے۔ پھر فرمایا لو میرے جعفر کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا، لیکن اس نے جھنڈا دانتوں میں تھاما، نیچے نہیں گرنے دیا، جھنڈا میرے خالد کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ کہہ کر میرا نبی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار کی شہادت پر آنسو بہانے لگ گئے۔ میرے نبی کے آنسو دیکھ کر اے لوگو اگر نبی روئے تو صحابہ کب خاموش رہے، کیونکہ صحابہ کی خوشی نبی کی خوشی میں، صحابہ کا دکھ اور غم نبی کے دکھ اور غم میں گئے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں جتھے نبی دی خوشی بندی ہے خوشیاں مناؤ، اتھے شادیاں کرو، اتھے جشن مناؤ، تے جتھے نبی دا غم بندا ہے بندے دے پترو اتھے شادیاں نہ کرو، اتھے غم مناؤ۔ توجہ ہے نا، وہ غم کا اظہار ہے۔ اور محرم شادیوں کا مہینہ نہیں، محرم دکھ اور غم کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول غماں دا مہینہ نہیں، ربیع الاول خوشیاں دا مہینہ ہے۔ میلاد خوشیوں کا مہینہ ہے، اس لیے نبی دیاں خوشیاں وچ غلام خوش نے، نبی دیاں دکھاں وچ غلام دکھیا نے۔ اب میرے دوستو سنیا، سننا ذرا کمال سننا۔ اچانک میرے نبی کے ظاہر صحابہ نے دیکھا میرے نبی کے چہرے عطر کے اوپر آثار بدل گئے، وہ جو غم کی کیفیت تھی، وہ جو آنسو بہ رہے تھے، اچانک میرے نبی کے چہرے پر رونق آ گئی، چہرہ چمکنے لگا۔ اصحاب نے عرض کی آقا ابھی رو رہے تھے، ابھی آپ کی خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں، حضور کیا بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے یارو میرا جعفر شہید ہوا، اور میرا بھائی ہے، میرا چچا کا بیٹا ہے، اس کی شہادت ہوئی، میرے یاروں کی شہادت ہوئی، اس میں میری آنکھوں سے آنسو آئے، لیکن ابھی میں نے دیکھا۔ ہیلو سارے ہوشیار ہیں جی، وسیم اکرم نہ چھکا موبائل پر بیٹھنے والی مخلوق، اے سنیو ذرا، او میرے یارو میں ابھی ادھر تھا تو میں نے کیا دیکھا؟ رائے تو جعفرن، بسم اللہ بسم اللہ، رائے تو جعفرن یتیرو فی الجنت ما جناح ہے۔ اور میرے جعفر کے بازو کٹے، رب نے ان بازوؤں کے بدلے میرے جعفر کو 2 پر عطا کیے گئے۔ میرا جعفر جنت میں فرشتوں کی معیت میں اڑتا پھر رہا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، ٹیکنالوجی بڑی دور چلی گئی، کیمروں کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے مشرق کی بات مغرب میں دکھائے، 10-10 ہزار میل دور ریکارڈنگ دکھائے، ادھر کی ایکشن ادھر دکھائے، پر قربان
نگاہ مصطفیٰ پہ نہ کوئی کیمرہ نہ کوئی سیٹلائٹ نہ کوئی ٹیکنالوجی. نبی پل بھر میں موتا کے جنگ کے میدان میں دیکھے, پل بھر میں جنت میں دیکھے. اور میں صدقے جاؤں, مطلب یہ ہے زمانہ ترقی کرتا کرتا بہت آگے بھی نکل جائے پر میرا نبی اس سے بھی اسے آگے نظر آئے گا. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اے اب میری نگاہوں. اس لیے دوستو میلاد کا مقصد کیا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو, اے آخری میرے جملے تو میری تقریر مکمل. میلاد رواج نہیں ہے, نہ یہ کوئی شومنٹ کا ذریعہ ہے. تے ساڈے وچوں کسے بندے نوں اے حق بھی نہیں کہ وہ کسی کے عمل پہ بدگمانی کرے کہ شو پہ مارنا, کیونکہ ہر بندے کا عمل اس کا اپنا ہے. محترم ماشاءاللہ پیر گلزار احمد نقشبندی صاحب, رونق محفل اہل سنت, محترم جناب ریاضت صاحب, ریاضت نقشبندی صاحب, باقی جتنے علماء کرام اور جتنے بھی مشائخ یہاں جو بھی تشریف فرما ہوئے. میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے سب کو مخاطب نہیں بنایا. میرے بھائی محترم حافظ گلفراز صاحب جتنے مجھے یہ دعوت دی, محترم جناب ظہیر زاہد محمود قریشی صاحب نے, اور محترم گوشی صاحب کی یہ محبت ہے. اور گل اے وے تروالے لیو تے راؤنڈ اباؤٹ لیو. بندے اگر اپنا کچھ کام کرنا ہی ہے تو بندہ گلے گناہ کیوں متھے لاوے, چنگے کام کر کے بندہ اپنا ظاہر کرے نا. توجہ ہے, مطلب کنجر نے چاہو پٹھے کام کرو جتے شیطانہ اتو آسمانوں تو بھی فرشتے بھی کہنو لانتیا او لانتیا او لانتیا. اے جڑے بیٹھے نے بھی رامان اللہ بیوانے بھی لکھن بغیرتیاں بغیرتیاں بغیرتیاں. تو بندہ او کام کیوں نہ کرے کہ جڑے او بھی خوش ہوں تے اے بھی خوش ہوں. ہاں بھائی کرنا ہی ہے تو حضور کا میلاد کرو یار, صحابہ کے ایام مناؤ یار, آل بیت کے قصیدے پڑھو یار, مزہ آوے. جی روٹیاں کھلانیاں ہی ہیں تو کنجراں بلا کے نچا کے کھلانے کو چنگا نہیں کہ حسین دے نام دی نیاز کھلاؤ. کسی مندہ لگے تے پراؤ روٹیاں زیادہ کھاؤ. میرا یہی تے مسئلہ ہے کہ میں کوئی کھڑیاں پانا تے پھر کئی آخنے نہیں یار قریشی رہی کار نہ بلانے, کیوں جی وہ کھڑیاں پانے تے کئیاں نے دل خفا ہوئی گشنے. پاپا تو سنے خفا ہون یا خوش ہون, میں جتھے جاسا نا میں گل کپ کے کرنے دا قائل. اس واسطے بندہ کم کرے تے او کرے, اللہ بھی خوش ہوئے تے اس دا سونا نبی بھی خوش ہوئے. گل ہو گئی کہ نہیں؟ بندہ روٹیاں کھلانیاں ہی ہیں جی, تے اتھے پھر بندہ حسین پاک دی نیاز کرے نا. اے جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا بندہ وہاں غوث پاک کی بات کرے نا. ہاں, اور غوث پاک نے ارشاد فرمایا مرید ہمارا ہو, ہم سے پیار کرنے والا ہو. میں نے 25 سال تک صحراؤں میں اللہ کی ریاضت کی. مجھ سے مالک نے پوچھا عبدالقادر مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے عرض کی مولا میں ایک بات مانگتا ہوں, مرید میرا ہو, محبت مجھ سے کرے, کلمے کے بغیر موت نہ آئے اس کو, توبہ کے بغیر اسے موت نہ آئے. اور یار بندہ غوث پاک تے نام دا کم کرے نا, تاکہ وہ بھی تے کب بغداد سے خوش ہون کہ میرا مرید ہے. اور میرے نانل اگلے نے جناب اج میرے نعرے لوائے نے, حیدر اللہ نعرہ غوثیہ. بس آج کی یہ محفل ہے سرکار کے ذکر کی محفل ہے. ہمیں کسی کو اختیار نہ, مجھے کیا اختیار ہے کہ میں کہوں جی بڑا شو ماریا نے, لا حول ولا, یہ تو بدگمانی ہے. کسی مسلمان کے لیے ظاہر پہ حکم لگتا ہے. تسی ظاہر کنجر نے چاہو تے اسی آنکھ سے پٹھا کام ہے, کیونکہ وہ سیدھا سیدھا خدا اور رسول کی شریعت کی پامالی ہے. تے تسی ظاہر اللہ نبی دا ذکر کر سو اسی آنکھ سے چنگا کام ہے. باقی نیتیں آپ جانے, اللہ جانے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آج کی یہ عظیم شان محفل ہے ماشاءاللہ. محترم راجہ منیر صاحب, ان کی دعوت پر آپ جتنے لوگ تشریف لائے, میں ایک آخری یہ جملے میرے ان کو اپنے پلے باندھو. اے دروالے تے ماشاءاللہ
اتنے دے تے میں ولیمے تے بھی آیا تو 15-15 ہزار کا ولیمہ ہوتا ہے. اے ماشاءاللہ حنیف صاحب بیٹھے انہوں نے بچیاں دا کہ پتریجیاں دا. نہ میں وہ گل نہ کرنا پھر خف ہوئی گئی سی بھائی. 15-15 ہزار بندے کا تو کیا ہوتا ہے ولیمہ ہوتا ہے. تو کوئی اور بیاہ ہوئے تو بڑا ہو تو پھر آخنے جی اوئے تو جلسہ انہاں دا کراوان یا اور کراوان تو 5-5 تا 10 ہزار بندہ ہوتا ہے. تو میلاد ہوئے تو وہ مومن طور تے ہوندے اسی آنے اچھا یہ رکھیڑا کوئی سیاسی جلسہ یا میلاد ہے نا تو کوئی گل نہیں. میرا بس یہ جملہ ہے, میرا یہ آج کا پیغام ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے, میرا ایک اپنی عادت ہے, میں پیغام ضرور دیتا ہوں. خدا کا واسطہ دینی چیزوں کو سیاسی چیزوں پر یا دنیا داری کی چیزوں پر قیاس مت کریں. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ 2 لاکھ روپیہ لے کے جاؤ, اس کا سونا خرید کے لاؤ. وہ کتنے کو ہوندا وہ پراؤ اتنا جیا تے تھوڑا عرصہ اور رہا تو انشاءاللہ فکر نہ کرو. بہرحال میری آپ کو پتہ ہے میری ایک اپنا مزاج ہے. یہ اتنا سا سونا بمشکل آپ لوگ جیب میں رکھتے ہو, اور 2 لاکھ روپے کا بھوسا جا کر خریدو, اور پو خرید کے آنو تو 2 ٹرک پر ہی تاننے ہیں. ہوں آدمی آکھے جی 2 لکھ نہ پٹرو پو کتنا تے اے سونے والے نے لوٹ مچائیا سونا کتنا. تو سام بندہ آکسی لیا بندیا سونا سونا ہے تو پو پو ہے. اسی طرح جیڑی محفل تے جیڑا جلسہ حضور دے نام دا ہوئے نا وہ سونے تو بھی مہنگا بکنا ہے. تو جس بھی جلسیاں وچ سیاست ہوئے, جس جلسیاں دنیا داری ہوئے, وہ پو دی طرح ہیں. بس وہ شوئی شوئے وہ پوئی پوئے, اس دے اندر کچھ بھی نہیں. اس واسطے ہم مسلمان ہیں, دنیا داری بھی چل دی ہے. اسی کیڑے کوئی جناب والا بالکل ہی پکے ہتھا چار ویلے تصویر رکھ کے بیٹھے ہونے ہیں. اے دنیا داری چلاؤ لیکن کدے تے بندہ پھر حضور واسطے بھی مخلص ہوئے نا. آپ لوگ عقیدے کے مضبوط لوگ ہو, اللہ تعالیٰ میں عمل کی بھی توفیق عطا کرے. 5 وقت کی نماز یہ ہم پر لازم ہے. ماں باپ کی عزت, ماں باپ کی خدمت, سادات کی تعظیم. اے اج کل مولوی نواں دین لوٹیاں میں پیک کر کے بہ رہے, یہ سارے ایک جیسے ہیں جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے, وہ ہم جیسے نہیں, وہ ہم سے افضل اور اعلیٰ ہیں. آج کی اس محفل میں آپ کی آمد اللہ قبول فرمائے. میں نے اپنے وقت پر بالکل جتنا مجھے وقت دیا گیا میں اس پر بالکل پورا اتر گیا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاک اللہ. ہم سے مخاطب تھے مفتی اہل سنت شمشیر